چلیں آج بات کرتے ہیں ہماری زمین پر موجود ایک ایسی جگہ کی جو شاید سب سے پراسرار اور اہم جگہوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کا نام تک زیادہ تر لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ اور اس جگہ کی کہانی کسی نقشے سے نہیں بلکہ ایک آواز سے شروع ہوتی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں سے آنے والی ایک ایسی آواز، ایک ایسا راز جس نے سائنسدانوں کو کئی دہائیوں تک الجھائے رکھا۔ بات ہے 1997 کی، جب سمندر کی گہرائی میں لگے مائکروفونز نے کچھ ایسا ریکارڈ کیا جس نے سننے والوں کو بالکل حیران کر دیا۔ یہ کوئی معمولی آواز نہیں تھی، نہیں، یہ اتنی طاقتور، اتنی گہری آواز تھی کہ اسے 5000 کلومیٹر دور لگے سینسرز نے بھی پکڑ لیا۔ سوچیں ذرا، اتنی زیادہ شدت۔ اور بس پھر کیا تھا، سالوں تک یہ باتیں ہوتی رہیں کہ شاید یہ کسی بہت بڑے انجان سمندری جانور کی آواز ہے۔ بعد میں NOAA یعنی امریکی ادارے نے کہا کہ نہیں، یہ تو برف کے بڑے بڑے تودوں کے ٹوٹنے کی آواز ہے، لیکن سچ کہیں تو یہ معمہ آج تک پوری طرح حل نہیں ہو سکا۔ اسی پراسرار آواز کی وجہ سے دنیا کی توجہ سمندر کے ایک ایسے حصے کی طرف گئی جو سرکاری طور پر ہماری زمین کا سب سے دور، سب سے تنہا کونا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے پوائنٹ نیمو، اور اس کی تنہائی، اس کا تو تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ یعنی اگر کوئی یہاں کھڑا ہو تو اسے قریب ترین خشکی تک پہنچنے کے لیے کسی بھی سمت میں 2688 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا۔ یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اور نیچے کیا ہے؟ گہرا اندھیرا۔ یہاں سمندر کی گہرائی تقریباً 3700 میٹر ہے، یعنی سطح سے تقریباً 4 کلومیٹر نیچے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس مقام کے قریب ترین انسان زمین پر ہیں ہی نہیں۔ وہ تو 400 کلومیٹر اوپر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں چکر لگاتے ہوئے خلاباز ہیں۔ اس کا نام نیمو لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی نہیں، اور یہ نام اس پر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بحری جہاز گزرتا ہے، اور غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر سمندری مخلوق بھی یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ جگہ اتنی ہی ویران اور خالی ہے تو آخر اس کا استعمال کیا ہے؟ جواب ایسا ہے جو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ جی ہاں، پوائنٹ نیمو دراصل ناکارہ سیٹلائٹس، راکٹس اور خلائی اسٹیشنوں کو ٹھکانے لگانے کی جگہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ انسانیت کا آفیشیل اسپیس کرافٹ قبرستان ہے۔ 2001 سے لے کر اب تک 260 سے زیادہ خلائی جہازوں کو جان بوجھ کر یہاں گرایا جا چکا ہے، جو اب سمندر کی تہہ میں پڑے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، 1992 میں اس جگہ کا پتہ لگایا گیا۔ 2001 میں روس کا میر اسپیس اسٹیشن یہاں گرایا جانے والا پہلا بڑا آبجیکٹ بنا، اور اب 2030 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو بھی یہیں گرانے کا منصوبہ ہے۔ یعنی ایک ریاضیاتی نقطے سے ہماری ٹیکنالوجی کی آخری آرامگاہ بننے تک کا سفر۔ اچھا، اب ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ آخر ہمیں ان اربوں ڈالر کی مشینوں کو اس طرح جان بوجھ کر تباہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں، وجہ بہت سیدھی سی ہے۔ جو چیز خلا میں بھیجی جاتی ہے اسے کبھی نہ کبھی واپس بھی آنا ہوتا ہے، اور اگر یہ واپسی بے قابو ہو تو یہ بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، جیسے 1978 میں ایک سوویٹ سیٹلائٹ کینیڈا میں جا گرا اور اپنے ساتھ تابکار مادہ بھی لے آیا۔ پھر 1997 میں ایک خاتون کو خلائی ملبے کا ایک ٹکڑا آ کر لگا۔ تو ان واقعات نے واضح کر دیا کہ ہمیں ایک محفوظ جگہ کی سخت ضرورت ہے۔ تو یہ سارا عمل بہت احتیاط سے پلان کیا جاتا ہے۔ پہلے خلائی جہاز کی رفتار کم کی جاتی ہے، پھر اسے ٹھیک پوائنٹ نیمو کی طرف نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب یہ فضا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور رگڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرمی سے اس کا زیادہ تر حصہ تو وہیں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بچے وہ سیدھا سمندر میں گرے، جہاں کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور جیسے جیسے خلا میں انسان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے زمین پر موجود اس تنہا جگہ کی اہمیت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، جو دنیا بھر کے ممالک کے تعاون کی ایک بڑی نشانی ہے، وہ بھی 2030 تک اپنا سفر یہیں پوائنٹ نیمو میں ختم کرے گا۔ انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی چیز جو خلا میں بھیجی گئی، وہ بھی آخرکار یہیں سمندر کی تہہ میں دفن ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پوائنٹ نیمو کی کہانی، ایک ایسی جگہ جو ہے تو کسی کے لیے نہیں، لیکن یہ ہم سب کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے نا، ایک ویران جگہ جو ہماری جدید ٹیکنالوجی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور آخر میں وہی سوال کہ کیا دی بلوپ کی وہ پراسرار آواز کا راز کبھی کھلے گا، یا پھر وہ آواز ہمارے خلائی دور کے اس قبرستان میں ان تمام سیٹلائٹس کے ملبے تلے ہمیشہ کے لیے دفنی رہے گی؟